حي على الفلاح. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وقال تعالى في موضع آخر تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. حضرات، اللہ سبحانہ وتعالی جس کی بے شمار نعمتیں ہمارے اور آپ کے اوپر ہیں، ہماری ہر طرح کے شکر، ہماری ہر طرح کی عبادت اور حمد کا اکیلا وہی مستحق ہے، کیونکہ وہی رب العالمین ہے، رب کائنات ہے، اور ہم کو اور آپ کو اپنی ضرورت کی ساری چیزیں وہی دینے والا ہے۔ پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو اپنا مکمل دین ہم تک اور آپ تک پہنچایا، اس کی بنیادی تعلیم یہی ہے کہ ہم اللہ کی طرف یکسو ہو جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو اپنی زندگی کے لیے اسوہ بنا لیں، شریعت بنا لیں، نظام اور زندگی کو گزارنے کا طریقہ بنا لیں۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور یہی اللہ تعالیٰ کے آخری دین کا خلاصہ ہے اور مطالبہ ہے۔ اور یاد رکھیے، کلمہ توحید کے اقرار کے بعد جس چیز کا ہم کو اور آپ کو مظاہرہ کرنا ہے، اپنی زندگی میں ثابت کرنا ہے، اور قیامت میں، آخرت میں اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں کامیابی ملنی ہے، وہ یہی بات ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں اپنے کلمے کے مطابق کتنا پابندی کی ہے، کتنا اپنی زندگی کو اس کلمے کا اور اس وعدے کا پابند بنایا ہے جو ہم نے کلمے کی ادائیگی کے وقت اقرار کیا تھا۔ یہ وہ احساس ہے جو دراصل ہم کو بنیادی طور پر مسلمان بنائے گا۔ بنیادی طور پر اگر ہمیں جو قرآن مجید میں کہا گیا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ اپنی موت تک، اپنے آخری سانس تک اپنے اسلام کی حفاظت کرو، اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں یہ احساس رہے کہ ہماری زندگی اس پابندی، اس عہد کے مطابق گزر رہی ہے جو ہم نے اپنے کلمے کے اقرار کے وقت پابندی کا لازمہ اختیار کیا ہے، اپنے آپ کو جس کا پابند رہنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ مظاہرہ ہے، اعلان ہے، صاف گفتگو ہے اپنی زبان سے جس کا ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اکیلا عبادت کا مستحق ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے آخری پیغمبر اور رسول ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور آپ کا بتلایا ہوا نظام اور آپ کی بتلائی ہوئی جو پوری ایک زندگی کا ضابطہ اور اسوہ ہے، وہی دراصل ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے، اور وہی ہمارے اور آپ کی کامیابی کا زینہ ہے۔ آج آئیے جس موضوع پر ہمیں گفتگو کرنی ہے، چونکہ وقت مختصر ہے اس لیے میں اپنے موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے ٹرپل طلاق، یعنی طلاق ثلاثہ جس کو کہتے ہیں، اور یونیفارم سول کوڈ، یکساں سول کوڈ۔ بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں، لیکن دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ طلاق ثلاثہ ایک مسئلہ ہے
لیکن ہندوستان کے پس منظر میں یکساں سول کوڈ سے جڑا ہوا ہے. دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا. طلاق ثلاثہ ایک شرعی مسئلہ ہے، لیکن آج کے پس منظر میں وہ یکساں سول کوڈ سے جڑا ہوا ہے. اس لیے سب سے پہلے میں طلاق ثلاثہ کو واضح کر دوں. بیشتر لوگ یہاں مجھے امید ہے کہ اس مسئلے کو جانتے ہوں گے. 3 طلاق بنیادی طور پر آج یہی لفظ متعارف ہے اور یہی اصطلاح ہے، جبکہ تمام فقہا کے نزدیک، تمام علماء کے نزدیک جو بھی آپ کو پڑھنے کو ملے گا وہ یہ کہ طلاق ثلاثہ وہ طلاق بدعت ہے. تمام کتابوں میں شروع سے لے کر متقدمین سے متاخرین تک آج تک، اور تمام مکاتب فکر میں، تمام اسکول آف تھاٹس میں جو بات لکھی ہوئی ہے وہ یہ کہ طلاق ثلاثہ یعنی 3 طلاق بیک وقت دینا یہ بدعی طلاق ہے، یہ سنت کے مخالف طلاق ہے، یہ طلاق مجرمانہ طلاق ہے. اس طلاق کو نہیں دینا چاہیے. سنت طلاق کیا ہے؟ اگر طلاق کی ضرورت محسوس ہو تو سنت طلاق یہ ہے کہ صرف ایک بار طلاق کا لفظ ادا کیا جائے، یعنی ایک بار طلاق دی جائے، اس کے بعد پورے عدت کے دوران چھوڑ دیا جائے. اگر عدت کے دوران یہ محسوس ہو کہ نہیں دوبارہ زندگی گزاری جا سکتی ہے تو رجوع کر لیا جائے، یعنی نکاح کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر عدت گزر جائے اور پھر محسوس ہو کہ نہیں دوبارہ زندگی شروع کی جا سکتی ہے تو دوبارہ نکاح کر لیا جائے. یعنی گویا کہ اب جو دونوں پہلے شوہر کو اکیلے اختیار تھا رجوع کرنے کا، اب وہ اختیار اس کا ختم ہو گیا. اب اگر وہ لڑکی چاہے اس کے نکاح میں آنا تبھی نکاح ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا ہے. عدت گزرنے کے بعد دونوں ایکول ہو گئے، دونوں کی رضامندی برابر ضروری ہے جیسے شروع میں نکاح میں ضروری تھا. یہ ہے سنت طلاق. ایک طلاق کا طریقہ یہ ہے جو سنت نہیں ہے لیکن مباح ہے، جائز ہے، یا وہ طریقہ اپنایا جا سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ ایک طلاق دیا جائے، پھر 1 مہینے انتظار کیا جائے، پھر دوسری طلاق دی جائے، پھر 1 مہینے انتظار کیا جائے، پھر تیسری طلاق دی جائے، اور یہ تینوں طلاق طہر کی حالت میں دیا جائے. اگر ایسا کیا جاتا ہے تو پھر شریعت ایک سختی کرتی ہے، ایک نیا قانون لاگو ہوتا ہے کہ وہ دونوں عدت گزرنے کے بعد رجوع نہیں کر سکتے ہیں، نہ نکاح جدید کر سکتے. یعنی عدت کے دوران نہ رجوع کر سکتے ہیں، نہ عدت گزرنے کے بعد نکاح جدید کر سکتے ہیں. نئے سرے سے اب نکاح کا بھی چانس نہیں، کیونکہ 3 مہینے مستقل الگ الگ طلاق کا عمل انجام پایا ہے. گویا کہ اب دونوں کو ساتھ رہنے کا کوئی چانس نہیں. اس کے علاوہ بہت ساری طلاق کی شکلیں ہیں جو آج زیادہ رائج ہیں، جو آج کی صورتحال میں زیادہ رائج ہے. وہ تمام کے تمام فقہا کے نزدیک اور احادیث کی صراحت اور قرآن مجید کے ذکر کردہ تعلیمات کی روشنی میں وہ یا تو مکروہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، بہت ہی غیر شرعی ہے. اس طرح کے اعمال ہیں. مثلا حیض کی حالت میں طلاق دے دینا، بیک وقت 3 طلاق دے دینا، 500 طلاق دے دینا، نشے کی حالت میں طلاق دے دینا. یہ بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں جو آج زیادہ رائج ہے. آج معاشرے کی جو صورتحال ہے وہ کیا ہے؟ آج معاشرے میں طلاق کے جتنے واقعات پیش آتے ہیں، میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، بہت سارے دارالفتہ کے سروے کے نتیجے میں کہہ رہا ہوں، جو آج طلاق کے واقعات پیش آتے ہیں ان میں سے 99% یعنی 99% طلاق کے واقعات یہ ہوتے ہیں کہ بیک وقت 3 ہی طلاق دی جاتی ہے. ہمارے علماء وکلا، زیادہ تر وکلا طلاق کی تحریریں تیار کرتے ہیں. علماء سے بہت کم لوگ پوچھنے آتے ہیں کہ طلاق کیسے دیں. آج تک مجھ سے کوئی پوچھنے نہیں آیا ہے. اس پوری زندگی میں 10-15 سال سے میں افتاء کا کام دیکھتا ہوں، طلاق کے بہت مسائل میرے پاس آتے ہیں. کوئی پہلے نہیں آیا ہے یہ کہنے کی طلاق دینی ہے کیسے دیں. جیسے کوئی نکاح کے لیے پہلے نہیں آتا ہے کہ مولانا نکاح کرنا ہے تو شرعی طریقہ کیا ہے، ساری تیاری کر لیتا ہے، سارے لوازمات اپنا لیتا ہے، جب نکاح پڑھانا ہوتا ہے تو عالم کو پکڑ کے لے آتا ہے. ایسے ہی طلاق کا مسئلہ ہے. طلاق کا عمل انجام دینے کے بعد لوگ آتے ہیں کہ میں نے طلاق دے دی ہے اب کیا ہوگا. تو 99% جو طلاق کے واقعات پیش آ رہے ہیں وہ 3 طلاق کے پیش آ رہے ہیں، نشے کی حالت کے پیش آ رہے ہیں اس میں سے زیادہ تر، یا ایسے پیش آ رہے ہیں کہ جو عموماً مکروہ اور حرام کردہ صورتوں میں سے ہیں. دوسری چیز، طلاق دینے والوں میں اگر کیٹیگری کی جائے تو 3 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ جو بہت سوجھ بوجھ کے ساتھ طلاق دیتے ہیں، وہ 1% ہے، یعنی جو باقاعدہ ایک طلاق دے کر معاملے کو ختم کرتے ہیں اور آگے کے لیے معاملے کو چھوڑ کے رکھتے ہیں.
زیادہ تر لوگ طلاق دینے والے وہ ہوتے ہیں جو 3 طلاق دیتے ہیں اور 3 الگ الگ مہینوں میں دیتے ہیں یا بیک وقت دیتے ہیں۔ ایک کیٹیگری وہ ہے جو مسلم سماج کی آج بڑی تعداد ہے، وہ ہے جاہل، ناواقف، شریعت سے ناواقف، معاشرتی طور پر بڑے کمزور، بہت ہی کمزور معاشرے کے طور پر۔ وہ لوگ طلاق زیادہ دیتے ہیں، ریشیو ان کا طلاق کا زیادہ ہے۔ 90% طلاق کے واقعات جو مسلم سماج میں پیش آتے ہیں وہ جھگی جھوپڑیوں میں یا کمزور طبقات میں پیش آتے ہیں۔ یہ میں آپ کو اپنا سروے بتا رہا ہوں، میرے پاس سارے ریکارڈ آفس میں موجود ہیں۔ یہ وہ جو صورتحال ہے، اس نے دراصل طلاق کے موضوع کو بڑا سنگین بنا دیا ہے۔ سنگینی 2 اعتبار سے ہے۔ سنگینی ایک تو یہ ہے کہ مسلم سماج میں طلاق کا ریشیو بڑھتا جا رہا ہے، کیونکہ مسلم معاشرے میں غریب طبقے میں بے چینی، اچانک غصہ، آپسی معاشرتی ٹکراؤ بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اصلاح معاشرہ نہ ہونے کی وجہ سے، قرآن و سنت سے براہ راست وابستگی نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اندر کمزوری یہ پائی جاتی ہے کہ میاں بیوی کے چھوٹے سے جھگڑے میں بڑا سا واقعہ جو اللہ کے ہاں ابغض ہے، مبغوض ہے، نہایت ناپسندیدہ عمل ہے، وہ سب سے پہلے انجام پاتا ہے طلاق کا عمل۔ یہ ایک قبیح صورتحال ہے، اور پھر وہ میڈیا میں جاتا ہے، معاشرے میں جاتا ہے، مذاق بنتا ہے۔ کیوں؟ اس سماج میں، اس سوسائٹی میں، اس ٹائپ کے لوگوں میں طلاق کے واقعات جو پیش آتے ہیں ان میں فوراً دوسرے دن سے یہ کوشش شروع ہو جاتی ہے کہ کسی طرح سیٹلمنٹ ہو جائے، رجوع ہو جائے، کیونکہ دونوں الگ نہیں رہ سکتے۔ ایسے طلاق کے واقعات میرے پاس آئے ہیں کہ جن کے پاس ایک کمرے کے علاوہ 2 کمرے نہیں ہیں، وہ کیسے الگ الگ رہیں؟ عدت گزارے وہ عورت تو کہاں گزارے، بچے رہیں تو کہاں رہے، جائیں تو کہاں جائیں؟ یہ صورتحال وہاں پیش آتی ہے، اور وہ پھر میڈیا کے سامنے جاتا ہے، اور پھر اسلام، طلاق، مسلمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ مذاق بنتے ہیں۔ یہ صورتحال زیادہ پائی جاتی ہے۔ دوسری صورتحال جو ہے وہ نشے کی حالت میں طلاق کی صورتحال بہت زیادہ پائی جا رہی ہے، اور اسی طبقے میں رکشہ چلانے والا ہے، ڈرائیور ہے، اس طرح کے جو لوگ ہیں، وہ پتہ چلا نشہ کیا کہیں اور گھر میں آئے، ذرا سی کوئی بات ناموافق ہوئی اور انہوں نے فوراً ہی دھڑا دھڑ طلاق دے دی۔ یہ واقعات بھی بہت پیش آ رہے ہیں۔ اس سنگینی کو ہمیں اور آپ کو محسوس کرنا چاہیے کہ معاشرے کی اصلاح کرنی چاہیے۔ معاشرے میں ہمیں اس طبقے تک جانا چاہیے جہاں طلاق کے واقعات پیش آتے ہیں، انہیں طلاق کے بارے میں آگاہ کرنا چاہیے، بتلانا چاہیے۔ آج کے حالات میں طلاق کہیں کہیں ناگزیر ہے۔ ہم لوگ، میرا ذاتی طور پر اور بہت سارے ہمارے جو ٹیم میں لوگ ہیں، ان کا وصول یہ ہے کہ طلاق کے لیے کہیں بھی ہم آگے نہ آئیں۔ طلاق جو لوگ چاہتے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ پریشر ڈالنے کے لیے ہم کہیں کہ طلاق کے معاملے میں ہم نہیں بیٹھیں گے، لیکن کہیں بیٹھنا پڑتا ہے، تو پھر ان کو رائے دی جائے کہ صرف ایک طلاق لکھیں۔ وکلا کو اس بات پر ہم آمادہ کریں اور ان کو سمجھائیں کہ ایک طلاق یہ سنت طلاق ہے، اس لیے جب بھی طلاق کا ڈاکومنٹ تیار کیا جائے تو اس میں دیا جائے کہ ہم ایک طلاق دے رہے ہیں، کیونکہ طلاق کا فائدہ حاصل ہو گیا، ایک طلاق دے دی گئی، اس کا مطلب عدت کے دوران اگر پھر دوبارہ سیٹلمنٹ کے چانسز ہیں تو رجوع کر لیں، نہیں تو پھر عدت گزر جائے گی، دونوں کا رشتہ ختم ہو جائے گا، دونوں آزاد۔ یہ ہمیں اور آپ کو معاشرے میں اسلام کی واضح تعلیمات کو لے کے جانا ہوگا۔ جو سنت طلاق کا طریقہ ہے، اس سنت طلاق کے طریقے کو معاشرے میں پہنچانا ہوگا، یہ ہماری پہلی ذمہ داری ہے۔ دوسری ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے کہ طلاق کے سلسلے میں جو متفق علیہ مسائل ہیں ان کو پہلے لیں، کہ تمام علماء کے نزدیک 3 طلاق اگر کسی نے دی ہے تو بدعی طلاق ہے، حرام طلاق ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدھ واقعات پیش آئے ہیں، زیادہ نہیں، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بتلایا کہ دیکھو تم جا کر رجوع کر لو۔ صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو 3 طلاق دی ہے، آپ نے کہا اس کے باوجود بھی جا کر تم رجوع کر لو۔ احناف کے ہاں بھی میں آپ کو بتاؤں، ان کی کتابوں میں صراحت کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی نے طلاق 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 3 بار کہا ہے لیکن اس کی نیت تکرار کی نہیں تھی، تاکید کی تھی، یا اس کی کوئی نیت نہیں تھی، یعنی اس نے بس یہ جانا ہی نہیں کہ طلاق طلاق طلاق، اس نے سوچا میں طلاق دے رہا ہوں، تو اس سے اس کی نیت کی وجہ سے ایک کا فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ میں بہت صراحت کے ساتھ کہہ رہا ہوں جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں اس کو ہم زیادہ لڑائی کا، اختلاف کا، مسلکی بنیادوں پہ تفریق کا مسئلہ نہ بنائے، بلکہ یہ طلاق آج کے زمانے میں مسلم سماج کا نہایت ہی سلگتا ہوا مسئلہ ہے۔ پہلے تو اس کو جانیں اور سمجھیں اور لوگوں کو بتلائیں۔ جہاں لڑائیاں ہوں وہاں ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو ختم کرائیں۔ لڑائی اگر ختم نہیں ہو رہی ہے، طلاق کی نوبت آئی ہے، تو پھر طلاق کو ہم سنت کے مطابق طلاق کا وہ طریقہ اپنائیں جس میں بعد میں رجوع کرنے کی گنجائش ہو۔ ایک آخری بات طلاق کے تعلق سے یہ بھی ذہن میں آپ کے رہنا چاہیے، یہ بھی سروے 99% ہے میرا، کہ جو لوگ
طلاق دینے کے بعد رجوع کرتے ہیں، یعنی دوبارہ پھر اپنی زندگی کو شروع کرتے ہیں، ان کی زندگیاں عموماً اچھی ہو جاتی ہیں اور لڑائی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ طلاق وہ اینڈ ہوتا ہے۔ طلاق دینے کے بعد دونوں کو احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کیا، زندگی میں جو چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہو رہی تھیں وہ سب گویا اپنے آخری انجام کو پہنچ جاتی ہیں۔ تو اس کا نتیجہ ہوتا ہے، میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ جتنے لوگوں نے طلاق دیا اور دوبارہ رجوع کر لیا، وہ تمام کے تمام لوگ، ان کی زندگیاں دوبارہ اچھی ہو گئیں اور ان کی زندگیوں میں دراڑ نہیں ہے۔ تو یہ بھی ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اسی وجہ سے آج کے زمانے میں بے شمار ایسے احناف کے بڑے علماء کرام ہیں جنہوں نے معاشرتی صورتحال کو سامنے رکھ کر یہ کہا ہے کہ 3 طلاق اگر کسی نے دی ہے تو اسے ایک مان لیا جائے موجودہ معاشرتی صورتحال کے پس منظر میں۔ یہ میں اس لیے سب کہہ دے رہا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ شریعت کو سمجھنا اور جاننا کسی ایک کا حق ہے، وہ سب کا حق ہے، اور ترپل طلاق کی یہ حقیقت ہے۔ 3 چیزیں سامنے آئیں۔ پہلی چیز یہ، ترپل طلاق سبھی علماء کے نزدیک حرام صورتحال ہے، بدعی صورتحال ہے۔ دوسری چیز یہ، طلاق کا سنت طریقہ یہ ہے کہ صرف ایک طلاق دی جائے اور اس کو پورے عدت کے دوران چھوڑ دیا جائے، عدت گزر جائے گی تو نکاح جدید کے ذریعے پھر زندگی گزاری جا سکتی ہے، عدت کے دوران رجوع کیا جا سکتا ہے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ ہر مہینے الگ الگ اگر طلاق دی گئی ہے تو ایسی صورت میں قرآن کی صراحت کے مطابق دوبارہ وہ نکاح نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں، اتفاقیہ طور پر کہیں ان دونوں کا نکاح ہو، پھر طلاق ہو جائے، پھر دونوں ساتھ میں چاہیں تو نکاح کر سکتے ہیں، لیکن یہ صورتحال شاید لاکھوں میں ایک پیش آئے، ورنہ یہ نیچرل پیش نہیں آئے گا۔ اسی کے لیے ایک بہانہ اور ہیلا ڈھونڈا جاتا ہے جس کو حلالہ کہتے ہیں، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، کہ حلالہ کرنے والے، حلالہ کروانے والے دونوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس لیے ہمیں اس ٹاپک کو اس انداز میں سوچنا اور سمجھنا چاہیے۔ اب آئیے اس کا ایکسا سول کوڈ کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ وقت بہت تھوڑا سا بچا ہے۔ ایکسا سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ، اس کا طلاق سے آج کے زمانے میں ایک تعلق جڑ گیا ہے۔ ابھی جو ہندوستان میں صورتحال چل رہی ہے وہ ترپل طلاق کو لے کر کے چل رہی ہے۔ ایکسا سول کوڈ کو بیچ میں بحث میں لایا گیا ہے کہ گویا ہندوستان میں مسلم عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے، 3 طلاق دے کر بیک وقت اس کی زندگی کو برباد کر دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ 3 طلاق بیک وقت دینے والے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ 99% نہیں بلکہ 95% وہ لوگ ہوتے ہیں جو نہایت ہی ناسمجھ اور نہایت ہی لو کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں۔ معاشی طور پر، انسانی طور پر، انسانیت میں سب برابر ہیں، معاشی طور پر، ساماجک طور پر بہت پست ہوتے ہیں، بہت کم سمجھ کے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ لوگ طلاق دیتے ہیں اور پھر رجوع کرنا چاہتے ہیں۔ اب ایسی صورت میں فتویٰ ان کے سامنے معاشرے میں آتا ہے کہ رجوع نہیں کر سکتے ہیں۔ اب یہ جب ہنگامہ ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ عورت پر ظلم سمجھا جائے گا کہ نہیں سمجھایا جائے گا؟ میڈیا کے سامنے بات جائے گی تو میڈیا اس کو کیا کہے گی کہ یہ تو ظلم ہوا، 2 منٹ میں آپ نے عورت کو طلاق دیا، طلاق کہا، اب رشتہ ہی ختم۔ یہ کیا مطلب ہوا؟ وہ تو چاہتا ہے رجوع کرنا، لیکن آپ کہتے ہیں شریعت میں رجوع کرنے کا چانس نہیں۔ یہ جو فتوے آتے ہیں اس کے نتیجے میں میڈیا کو چانس ملا، اور اسی طرح کے کچھ مسائل، کچھ کیسز وہ سپریم کورٹ تک گئے ہیں، ہائی کورٹ تک گئے تھے، ہائی کورٹ نے اپنی رائے دے دی ہے، سپریم کورٹ میں یہ گیا ہوا ہے، وہاں ابھی رائے آنی ہے سپریم کورٹ کا۔ یہ بحث چھڑ گیا کہ گویا اسلامک لا میں، مسلم پرسنل لا میں عورتوں پر چونکہ ظلم ہو رہا ہے طلاق کے مسئلے کو لے کر، اس لیے کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ مسلم پرسنل لا کو ختم کر دیا جائے۔ اب میں سمجھتا ہوں بات واضح ہو گئی ہوگی کہ آج جو بحث چھڑی ہے وہ یہ ہے۔ دراصل مسلم پرسنل لا کی بحث چھڑی کیسے؟ ہم کو یہ بات جاننی چاہیے، اور مجھے افسوس ہے کہ اکثر کو یہ بات نہیں معلوم ہے۔ مغل پیریڈ میں بھی جو کورٹ ہوتے تھے، جو عدالتیں ہوتی تھیں، وہ اسلامک لا کے مطابق فیصلے کرتی تھی۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ اسلام اس دنیا میں، اسلام 1400 سال سے جو مضبوط رہا ہے سماج میں اور جو اپنا رول ادا کرتا رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام پورے مسلم پیریڈ میں حکمراں چاہے جیسے رہے ہوں، سیاسی نظام میں کچھ الٹ پلٹ رہی ہو، سب کچھ ہو، لیکن عدالتوں کا جو نظام رہا ہے، جو قائم ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، وہ مغل پیریڈ تک، آخری دور تک، اور آپ کے ترکی حکومت کے آخری دور تک، سلطان عبدالحمید تک، وہ اسلامی محکمہ عدالت کے طور پر قائم رہا۔ یہ ذہن میں یاد رکھیے گا، یہ بہت درخشاں پہلو ہے۔ مسلمانوں نے گویا کی تقریباً اگر آج سے پہلے جوڑا جائے تو 1300 سال تک اس دنیا میں دنیا کو جو عدالتی نظام دیا ہے وہ اسلام کا عدالتی نظام دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام جڑوں میں بہت مضبوط ہو گیا تھا، کیونکہ عدالت کا بڑا رول ہوتا ہے۔ حکومت میں
3 پاور ہوتے ہیں، حکومت کا پاور ہوتا ہے، عدالت کا پاور ہوتا ہے اور ایڈمنسٹریشن کا پاور ہوتا ہے، جس کو ہم پولیس کہتے ہیں۔ تو عدالتیں اسلامی رہی ہیں۔ انگریزوں نے ہندوستان پر جب 1857 میں مکمل کنٹرول حاصل کر لیا، تب بھی اسلامی عدالتیں قائم تھیں۔ 1868 میں دراصل انگریزوں نے یہ پلان بنایا کہ اب یہاں حکومت ہمیں کرنی ہے اور ہم ہندو اور مسلمان سب کے لیے ایک قانون بنائیں گے۔ کس فیلڈ میں؟ جرائم کی فیلڈ میں، تعزیرات کے فیلڈ میں۔ آپ جانتے ہوں گے 3 طرح کے کورٹ ہوتے ہیں، کرمنل لا ہوتا ہے، سول لا ہوتا ہے اور فیملی کورٹ ہوتا ہے۔ یہ 3 طرح کے معاملات ہوتے ہیں جو جاتے ہیں عدالتوں میں۔ ان 3 میں سے انگریزوں نے یہ کیا کہ سب سے پہلے کرمنل لا کو انہوں نے کہا کہ یکساں ہوگا تمام ہندوستانیوں کے لیے، اور وہاں سے انہوں نے مسلم جو ججز تھے، قاضی تھے، ان کو ہٹا دیا، لیکن باقی رکھا عدالتوں میں دوسرے مسائل کے لیے۔ دھیرے دھیرے پھر سائمن ایکٹ آیا، پھر اس کے بعد دوسرے ایکٹ آئے، پھر فلاں آیا، کئی مسائل آئے دھیرے دھیرے کر کے۔ 1937 میں مسلم پرسنل لا، محمدن لا کے نام سے انہوں نے مسلمانوں کے لیے الگ ایک سسٹم بنایا۔ کب آ کر؟ 1937 میں۔ بہت پرانی بات نہیں ہے، ہم لوگ جلدی بھول جاتے ہیں، بھولنا نہیں چاہیے کبھی۔ اے نوجوان مسلم، تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ بھولیں مت، آپ ایک تاریخ ہے، آپ کی ایک روشن تاریخ ہے، آپ کی ایک ملت ہے، آپ کے پاس ایک اسلام ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک نظام دیا تھا۔ اور یہ بھی آپ جان لیجئے کہ مسلمانوں نے جس زمانے میں عدالتیں یہاں مسلمانوں کی تھیں اور قاضی ہوا کرتے تھے، اس زمانے میں یہاں کی اکثریت غیر مسلم تھی، اکثریت غیر مسلم تھی، اور فیصلے کہاں ہوتے تھے؟ مسلم عدالتوں میں ہوتے تھے۔ لیکن پورے اس 700 سالہ تاریخ میں ایک بھی واقعہ ایسا نہیں لکھا ہوا ہے تاریخ میں کہ کسی غیر مسلم کو شکایت ہوئی۔ آپ سوچ سکتے ہیں یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ ہم لوگ چونکہ چھوٹے چھوٹے مسائل میں بہت لڑ رہے ہیں، اس لیے بڑی چیزیں جو دنیا کو متاثر کر سکتی ہے، جو اس ہندوستان کے سوچنے والوں کے سوچ کو بدل سکتی ہے، ہم اسے پیش نہیں کر پاتے کیونکہ ہم خود ہی نہیں جانتے، اس پہ بات ہی نہیں ہوتی۔ یہ 700 سالہ کا ایک گولڈن چانس ہے کہ مسلمانوں نے نظام عدالت کو چلایا اسلام کے مطابق، شریعت لا کے مطابق، اسلامی قانون کے مطابق، لیکن کبھی کسی غیر مسلم کو شکایت نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی شکایت؟ اس لیے کہ انہوں نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے انصاف برتا۔ جو ایسے مسائل ہوتے تھے جو مسلمانوں سے متعلق ہوتے تھے، کامن ہوتے تھے، اس میں وہ فیصلے کرتے تھے، لیکن جو غیر مسلموں کے مذہبی مسائل ہوتے تھے اس میں اس کا پورا لحاظ کرتے تھے کہ ان کے حساب سے ہی، ان کے قانون کے مطابق، ان کی شریعت، ان کے دھرم کے مطابق وہ فیصلے دیں، ان کو بتلائیں اور انہیں آزادی دیں۔ اس کی وجہ سے ہندوستان میں مسلمان اقلیت میں تھے، لیکن حکومت کرتے تھے ان پر جو اکثریت میں تھے۔ زبردستی نہیں، زور کی بنیاد پر نہیں، طاقت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اپنے نظام عدل کی بنیاد پر۔ وہ ان کا نظام عدل نہیں تھا، وہ دراصل اسلام کا نظام عدل تھا، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا نظام عدل تھا، وہ قرآن و سنت کی خوبیاں تھیں جس کے نتیجے میں اس نے پورے ہندوستانی سماج کو ایک کر رکھا تھا، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان تھے انہوں نے اسی اسلامک لا کے مطابق دنیا کا نظام بنا رکھا تھا۔ لیکن انگریزوں نے جب یہاں پہ قبضہ کر لیا، مسلمانوں کے حکومت کا خاتمہ کر دیا، تو دھیرے دھیرے انہوں نے اسلامک نظام لا کو، اسلامی نظام عدالت کو بھی ختم کرنا چاہا۔ البتہ ختم کرنے میں بہت پیریڈ لگا، بہت ٹائم لگا، اور جا کر کے 1937 میں انہوں نے مسلمانوں کو بالکل سمیٹ دیا عدالتوں میں، قاضیوں کو ختم کر دیا، اور انہوں نے کہا دیکھیے انگریز جج وہ فیصلہ کریں گے مسلم پرسنل لا کے مطابق، مسلم ایکٹ کے مطابق۔ اب آپ ذرا سوچئے، اس کے 2 نقصانات ہوئے۔ ایک تو بیک وقت اسلام کو سمجھنے والے وہ عدالت میں بیٹھنے سے محروم ہو گئے، وہ دارالفتہ میں چلے گئے، اور دوسرا یہ ہوا کہ سماج جو کیسز لے کے جا رہا تھا وہ انگریز ججز سن رہے تھے۔ انگریز ججز انہوں نے سوچا اسلامک لا کو ہم پڑھیں کیسے، تو انہوں نے اس وقت جو مسلمانوں کے رائج فتاوے کی کتابیں تھیں اس کا ٹرانسلیشن کروایا، جس میں 2 کتابوں کا ٹرانسلیشن بڑے پیمانے پر ہوا، ایک تو فتاوی عالمگیری کا اور دوسرا ہدایہ کا، کیونکہ یہی اخیر میں ہندوستان میں زیادہ رائج کتابیں تھیں معاشرے میں، اسلامی مسلمانوں کے قانون کے طور پر۔ فتاوی عالمگیری جس کو فتاوی ہندیہ کہتے ہیں، اور ہدایہ جس کو پڑھایا جاتا ہے مدرسوں میں۔ دونوں حنفی فقہ کی نمائندہ ہیں، اور دونوں میں ایسے قوانین پائے جاتے ہیں جو اجتہادی طور پر کہیں نہ کہیں کمزور ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک تو انگلش ٹرانسلیشن کی وجہ سے کمزوری آئی، اور دوسرا جس کی نمائندگی کر رہے تھے اس کی کمزوری تھی، دونوں نے ملا کر وہ 2 کمزوری بنا دی۔ اسی لیے آج مسلم ایکٹ میں جو لکھا ہوا ہے وہ 3 طلاق لکھا ہوا ہے۔
اسی کو بدلنے کی بات ہو رہی کہ مسلم ایکٹ چونکہ اس میں یہ ٹرپل طلاق ہے اس لیے اس میں چینجنگ کی جائے، اس میں نہیں چینجنگ کی جائے گی تو عدالتیں مجبور نہیں کر پائیں گی کہ ایک ہی طلاق دے انسان 3 نہ دے۔ یہ ہے وہ خامی جس کو ہم اور آپ بھگت رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 1937 کے بعد تو 47 میں انگریزوں کا خاتمہ ہو گیا، یہاں سے وہ چلے گئے اور ہندوؤں اور مسلمانوں نے مل کر کے انگریزوں کو یہاں سے بھگایا، اور یہ 37 سے پہلے ہی یہ کارروائی شروع ہو چکی تھی۔ آگے آ کر کے 1971 میں خاص طور پر یہاں یکساں سول کوڈ کی بات لائی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہندوستان میں قانون بنایا گیا جسے 1950 میں لاگو کیا گیا، 1947 کی آزادی کے بعد اس میں یہ کہا گیا ایک مشورے کے طور پر کہ ہندوستان کو اگر ترقی دینا ہے تو ہندوستان میں یونیفارم سول کوڈ کے پروسیس کو، یعنی اس کو حکومتوں کو انجام دینا چاہیے۔ دھیرے دھیرے حکومتیں ہندوستان کے سماج کو یکساں سول کوڈ یا یونیفارم سول کوڈ کی طرف لائیں۔ اب اس کی تشریح شروع ہو گئی 1971 میں۔ 1950 سے اور 70 کا زمانہ یہ یاد رکھیے گا بہت ہی بڑے فسادات کا زمانہ رہا ہے۔ اس میں مسلمانوں کو زیادہ تر کوشش کی گئی تھی کہ فسادات کے ذریعے دبا دیا جائے، یہاں تک کہ 1964 میں اتنا سنگین فساد ہوا جمشید پور ٹاٹا کا کہ جس نے مسلمانوں کے روگٹے کھڑے کر دیے، اور تمام مسلمانوں کے اس وقت کے بڑے نمائندوں نے مل کر مسلم مجلس مشاورت بنائی 1965 میں اور دورہ کیا پورے ہندوستان کا، کیونکہ ہندوستان میں جگہ جگہ بڑے بڑے فسادات ہو رہے تھے۔ یہ 47 سے شروع ہو چکا تھا۔ 1970 آتے آتے حکومت نے ایک نئی چیز شروع کی کہ گویا اب ہم وہ یونیفارم سول کوڈ لاگو کریں گے۔ چنانچہ 71 میں اب مسلمانوں میں ایک دوسرا ہیجان شروع ہوا، دوسری پریشانی شروع ہوئی کہ اب کیا ہوگا؟ ابھی تک تو فسادات تھے، اب قانونی طور پر ہم مجبور ہوں گے یکساں سول کوڈ کو اپنانے پر، اور ہمارا گویا جو تھوڑا سا قانونی سسٹم تھا وہ بھی ہمارے پرسنل لا کے مطابق نہیں ہوگا۔ اب کیا ہوگا؟ چنانچہ 1971 میں بامبے میں ایک میٹنگ ہوئی، اور اسی حیدرآباد کے شہر میں اس کی دوسری میٹنگ میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی بنیاد رکھی گئی، جس میں تمام مسالک مکاتب فکر کو نمائندگی دی گئی، اور یہ کہا گیا کہ مسلمان یکساں طور پر مل کر اپنے پرسنل لا، وہی پرسنل لا جو تھوڑا سا بچا ہوا ہے فیملی کوڈ کے پس منظر میں، اس کو بچانے کی کوشش کریں گے اور اس میں حکومت کی مداخلت کو برداشت نہیں کریں گے۔ یہ ہے دراصل یونیفارم سول کوڈ اور مسلم پرسنل لا بورڈ یا مسلم پرسنل لا ایکٹ۔ اب آئیے اس میں آج کے وقت کے حالات کیا ہیں۔ دراصل یونیفارم سول کوڈ جب ہندوستان میں کہا جاتا ہے تو آپ تو جانتے ہیں کہ 2 کوڈ تو ایک جیسے ہیں، یعنی کرمنل کوڈ، کیا کرمنل میں الگ الگ فیصلہ ہوتا ہے مذہب و دھرم کی بنیاد پر؟ ایک فیصلہ ہوتا ہے، عدالتوں میں ایک فیصلہ ہوتا ہے، تعزیرات کا ایک سسٹم ہے، جرائم میں جرم کا ثابت کرنے کا اور جرم پر سزا دینے کا، دونوں کا ایک سسٹم ہے۔ کیا اسلامی انداز میں مانا جاتا ہے کہ 2 گواہی دے دیں گے تو مان لیا جائے گا؟ نہیں، ایویڈنس کا بھی ایک سسٹم ہے اور اس پر سزا دینے کا بھی ایک سسٹم ہے۔ دوسرا، ملکیتوں کے تبادلے کا، جس کو سول قانون کہتے ہیں، پراپرٹیز کی چینجنگ کا اور دیگر لین دین معاہدے جتنے ہوتے ہیں وہ کیا الگ الگ ہوتے ہیں دھرموں کی بنیاد پر؟ نہیں، ایک جیسے ہوتے ہیں، ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اب بچا کر کے پرسنل لا، یعنی وہ فیملی کوڈ جس کو کہتے ہیں، یعنی انسان کے اپنے داخلی اندرونی وہ مسائل جو فیملی سطح پر سماج میں ایک خاص دائرے میں انجام پاتا ہے، مثلا نکاح ہے، طلاق ہے، وراثت ہے، ہبہ ہے، گود لینا ہے، بہت سارے اس طرح کے کام ہوتے ہیں جو ایک ساتھ انجام پاتے ہیں۔ اس میں اس وقت حکومت جو چاہ رہی ہے کہ چینجنگ کر دے، پہلی چیز تو یاد رکھیے کہ حکومت کبھی یونیفارم سول کوڈ نہیں لا پائے گی، اس لیے کہ ہندوستان میں ہر علاقے کے الگ الگ رسم و رواج ہیں، ہر مذہب کے رسم و رواج الگ ہیں، مذہب میں بھی خانے ہیں، افراد کے لحاظ سے کیا یہ ممکن ہے کہ پورے ہندوستان کو مجبور کر دیا جائے کہ ایک ہی رسم و رواج، ایک ہی سسٹم، ایک ہی چیزیں اپنا لے؟ کیا یہ کامیاب ہو پائے گا؟ نہیں ہو پائے گا۔ اس سے مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلموں میں ٹکراؤ ہوگا، آپس میں بے چینی ہوگی، پریشانی ہوگی، اور یہ ممکن نہیں کہ وہ ایکسپٹ کر لیں۔ یہ بالکل اس کی میں مثالیں نہیں دینا چاہتا ہوں، جمعہ کا خطبہ ہے، بنیادی چیزیں آپ کے ذہن میں آ جانی چاہیے۔ دوسری چیز یہ کہ یہ ہندوستان میں ابھی اس کا کوئی خاکہ بھی نہیں آیا ہے کہ کیا خاکہ ہوگا پرسنل لا یکساں سول کوڈ کا، یونیفارم سول کوڈ کا، لیکن دراصل یہ بات جب کہی جاتی ہے تو اس سے ٹارگٹ مسلمان ہوتے ہیں۔ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، یعنی جب آپ کمزور ہیں، جب امت کمزور ہے تو اس کا نتیجہ ہی یہ ہونا ہے کہ اسے ڈسٹرب کیا جائے، گویا مسلمانوں کو یہ پابند کر دیا جائے گا تو تم طلاق دو گے تو عدالت میں جا کے دو گے، جیسے ہندو ایکٹ میں ہے کہ طلاق کسی کو لینا دینا ہے تو پہلے عدالت جائے، وہاں اپنا سبمٹ کرے،
آبجیکشن بتلائے, اس آبجیکشن کو اگر جج اوکے کرتا ہے تو وہ طلاق دے ورنہ نہ دے, اس میں کئی سال لگ جاتے ہیں. ایسی ہی گویا مسلمانوں کو بھی پابند کیا جائے کچھ چیزوں میں. اسی وجہ سے آج کے حالات میں مسلم پرسنل لا بورڈ کے اندر بے چینی ہے, اور یہ بے چینی اپنی جگہ بجا ہے, لیکن مسلمانوں کو چاہیے کہ دو طرح اپنی اصلاح کریں. پہلی چیز تو یہ کہ اپنے خاندانی عائلی مسائل میں اپنے کو اچھا بنائیں, اس کی تربیت کریں, اس کے لیے مہم چلائیں, اس کے لیے کوشش کریں. یہ ہماری علماء کی, کام کرنے والوں کی, سماج میں رول ادا کرنے والوں کی, سب کی ذمہ داری ہے, اپنی اپنی جگہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے. آپ کے پاس پڑوس میں کوئی ایسا معاملہ ہو تو آپ اس میں بیٹھیں, اس کا حل نکالیں. دوسری چیز, ہندوستان میں یہ بات عام کریں کہ مسلم سماج میں ناانصافی نہیں ہے, اور اگر ناانصافی ہمارے اندر کہیں پائی جا رہی ہے تو ہم اس کو دیکھ کر کے دور کرنے کی کوشش کریں. دیکھیے, جو حقیقت ہوتی ہے اس کو نہیں بھلایا جا سکتا ہے, حقیقت کو کبھی نہیں بھلایا جا سکتا ہے. ایسے کیسز میرے سامنے آئے ہیں کہ پتا چلا ابھی 3 طلاق کا گھر سے نکال کے باہر کر دیا, جبکہ عدت کے درمیان خرچہ دینا سب کی ذمہ داری ہے, رہائش دینا سب کی ذمہ داری ہے. اب اس طرح کی ناانصافی کو آپ کو ختم کروانا ہوگا. کئی کیسز ایسے آئے ہیں, میں نے خود رائے دی کہ اس کو کورٹ میں لے جائیے, کیونکہ کورٹ میں جائے بغیر سامنے والا بات کو نہیں مانے گا, مفتی صاحب کی صرف نصیحت سے نہیں کچھ ہوگا. تو وہاں انصاف ملا اور معاملہ حل ہو گیا. یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلم سماج, یہ مساجد ان کا رول ہے اس میں, یہ ادارے ان کا رول ہے اس میں, یہ فاؤنڈیشنز ان کا رول ہے اس میں. یہ نہ سمجھے کہ صرف ان کا رول ہے اسپیچ دے دینا, تقریر کر دینا, بلکہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ سماج کے کسی گھر میں کوئی مسئلہ پیش آئے اس کو ہم اپنے گھر کا مسئلہ سمجھیں, اس کو ہم اپنا مسئلہ سمجھیں, ہم متحرک ہو جائیں, ہم اپنی بات کہیں, ہم سمجھائیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ مسلم پرسنل لا بورڈ میں جو اس کے خرابیوں کو دکھا کر کے چینجنگ کی بات کہی جا رہی ہے وہ کمزور پڑ جائے گی. یونیفارم سول کوڈ وہ ہندوستان میں ابھی آنے کا امکان نہیں ہے. صرف جو چیز ہے وہ یہ کہ مسلمانوں کو اس بہانے کچھ نہ کچھ پریشان کیا جائے. تیسری ایک چیز اور ہے, بس اسی پر میں اپنی بات ختم کر دوں, وہ یہ مسلم پرسنل لا بورڈ, یکساں سول کوڈ, یہ سارے ہنگامے, فسادات, یہ صرف اور صرف مسلمانوں کو مجموعی طور پر کمزور کرنے کے لیے ہوتے ہیں. ان کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے, واحد ٹارگٹ, کہ مسلم قوم جو اتنی مضبوط قوم ہے کہ اس نے انگریزوں کے زمانے میں بھی اپنے آپ کو باقی رکھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ یہاں سے سب کچھ لٹ گیا, لیکن اس کے باوجود مسلمان اپنی پوری پہچان کے ساتھ باقی ہیں. انہیں کیسے مزید کمزور کیا جائے, یہ ہے دراصل ایک ٹارگٹ. اس ٹارگٹ کو ختم کرنے کے لیے ہمیں بھی اپنا ٹارگٹ متعین کرنا چاہیے کہ ہم اپنے کو مضبوط کر لیں. کوئی آپ سے چڑھ رہا ہے, وہ چاہتا ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں تو پڑھنے میں ناکام ہو جائیں, کاروبار کر رہے ہیں تو کاروبار میں ناکام ہو جائیں, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ سب کچھ چھوڑ کے اس کے پیچھے پڑ جائیں گے, تب تو ناکام ہو ہی گیا. آپ کو چاہیے کہ پڑھنے میں اور محنت کریں اور کاروبار میں اور اپنا دل لگائیں تاکہ آپ اسٹرانگ ہو جائیں, جو وہ چاہ رہا ہے وہ پورا نہ ہو. دراصل ہندوستان میں آپ کا مقابلہ دراصل اس ٹارگٹ کی بنیاد پر قوم سے نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اپنے ٹارگٹ کو پانے کے لیے اپنی تگودو کو لگا دینے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ ہے دراصل ہمارا اور آپ کا مقابلہ, کہ ہم اور آپ اپنی اسٹریٹجی کو سمجھیں کہ ہمیں کمزور کرنے کے لیے تعلیم کے میدان میں اور کاروبار کے میدان میں ڈیمیج کیا جاتا ہے. تعلیم کے میدان میں طے کر لیجئے, یقین جانیے 10 سال نہیں لگیں گے. 10 سال میں اگر آپ نے تعلیم پر توجہ دی تو انشاءاللہ 10 سال میں یہ قوم تعلیم کے میدان میں کھڑی ہو جائے گی, جیسا کہ کچھ جگہوں پر ہوا ہے, اور خاص طور پر اس معاملے میں حیدرآباد سر فہرست ہے. سر فہرست ہے, میں جانتا ہوں اس بات کو کہ سر فہرست ہے. کیرل سر فہرست ہے. کیرل میں 1930 میں یہ صورتحال نہیں تھی, لیکن آج وہ تعلیم میں سر فہرست ہے. کیوں انہوں نے توجہ دی؟ یہ توجہ ہندوستان کے تمام مسلمانوں کو دینے کی ضرورت ہے. اور دوسری چیز, کاروبار میں, حلال کمائی میں چانسز اللہ نے بنائے ہیں, ان چانسز کو, ان اللہ کے دیے ہوئے انعامات کو تلاش کرنے کے لیے آپ بھی لگ جائیے, آپ بھی محنت کریے, اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی. ان دو پہلوؤں پر اگر مسلمان یکسوئی سے توجہ دے دیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. بقیہ ہمارے جو لیڈران ہیں, قائدین ہیں, وہ ان مسائل میں حکومت سے اپنا معاملہ کرتے رہیں گے, باتیں کرتے رہیں گے, مسائل حل ہوتے رہیں گے, لیکن ملت اس میں نہ الجھے, کیونکہ ملت الجھ گئی تو وہ مزید کمزور ہو جائے گی, اور جب آپ کمزور ہو جائیں گے تو نہ کسی پرسنل لا میں کوئی مداخلت کی ضرورت رہے گی, نہ آپ کو کسی حیثیت کا مانا جائے گا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ آخری خطبے کا پیغام ہے کہ آج ہندوستان میں مسلمانوں کو ابھی چانس باقی ہے کہ اپنے آپ کو 2 میدانوں میں مضبوط کر لیں, تعلیم کے میدان میں اور کاروبار کے میدان میں. لگ جائیے, محنت کریے,
تعاون کریے، سپورٹ کریے. ایک آدمی آپ کا دوست ہے، کمزور ہے، وہ کاروبار کر سکتا ہے، آپ اسے معاونت دیجئے کہ وہ بھی کاروبار کر لے جائے، وہ بھی آگے بڑھ جائے، کیونکہ آپ اکیلے کچھ نہیں ہوں گے. جب پورا معاشرہ مضبوط ہوگا تب آپ مضبوط ہوں گے. آپ اجتماعیت کا ایک حصہ ہیں، اسلام یہ تعلیم دیتا ہے، اس میں ہم آگے بڑھ جائیں گے تو انشاءاللہ ہم بہت آگے چلے جائیں گے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأكبر والله يعلم ما تصنعون. لا